ہم سب مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کا جینا حرام کر رہے ہیں۔ یہ تلخ حقیقت جاننے کے باوجود بھی کہ ہم سب لوگ مر جائیں گے، پھر بھی ہم ایک دوسرے کا گلا پھاڑ رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو بے عزت کر رہے ہیں۔ جوانوں، اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دینا، معاف کر دینا اپنے تمام دشمنوں کو، مگر دو لوگوں کو کبھی بھی معاف نہ کرنا۔ پہلے وہ لوگ جو تمہاری روزی روٹی کے دشمن بنے، جو تمہارے روزگار کے دشمن بنے، جو تمہارے رزق کے دشمن بنے، جو تمہاری اولاد کے دشمن بنے، جو تمہاری جان کے دشمن بنے، جو تمہارے مال کے دشمن بنے، ایسے لوگوں کو کبھی بھی معاف نہ کرنا۔ دوسرے وہ لوگ جو تمہارے رزق کے دشمن بنے، جنہوں نے تمہاری عزت والی پگڑی خاک میں ملانے کی کوشش کی، جنہوں نے لوگوں کے سامنے تمہیں ننگا کیا، دنیا والوں کے سامنے تمہیں رسوا کیا، تمہیں ذلیل و خوار کیا، ایسے لوگوں کو کبھی بھی معاف نہ کرنا۔ اپنا حساب و کتاب لے کے ہی دم لینا۔ میرے دامن میں زندگی بدل دینے والا، خون کے آنسو رلا دینے والا ایک واقعہ پڑا ہے۔ اس واقعے نے لاکھوں کروڑوں دکھی اور غمزدہ لوگوں کو حوصلہ دیا ہے، حوصلہ دیا ہے کہ پریشان مت ہونا، اللہ کا ترازو انصاف تولنے ہی والا ہے۔ اس واقعے نے لاکھوں کروڑوں دکھی لوگوں کو، جن پر ظلم ڈھائے گئے، جن کو دکھ دیے گئے، جن کا جینا حرام کیا گیا، جن کے دل دکھائے گئے، جن کے زخموں پر نمک چھڑکے گئے، اللہ اکبر، جن کا مال ضبط کیا گیا، جن کی عزت والی پگڑی خاک میں ملائی گئی، یہ واقعہ ان لوگوں کو حوصلہ دیتا ہے کہ پریشان مت ہونا۔ قدرت جب تھپڑ مارتی ہے، تماچا مارتی ہے نا، تو پھر وہ دل پر نہیں، سیدھا روح پر اثر کرتا ہے۔ وہ واقعہ کچھ یوں ہے، پرانے زمانے کی بات ہے، پرانے دور کی بات ہے کہ ایک غریب اور لاوارث عورت اپنی ایک بیٹی کے ساتھ کچے مکان کے اندر غربت کی زندگی بسر کر رہی تھی، سختیوں والی زندگی بسر کر رہی تھی۔ اس عورت کی جو بیٹی تھی، سبحان اللہ، اللہ تعالی نے اسے بڑا ہی حسن دے رکھا تھا۔ وہ حسن و جمال کی ملکہ تھی، اتنی خوبصورت تھی، اتنا حسن تھا کہ چاند بھی دیکھے تو شرما جائے۔ اس قدر حسین و جمیل تھی کہ زمانے کی لڑکیوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بادشاہ کا ایک اکلوتا بیٹا تھا، وہ شہزادہ کہیں جا رہا تھا، جاتے جاتے اسی عورت کے گھر کے قریب سے اس شہزادے کا گزر ہوا۔ اس گھر کے قریب سے شہزادے کا گزر ہوا، اچانک شہزادے کی نظر اس خوبصورت لڑکی کے چہرے پر پڑی، خوبصورت لڑکی کے حسن پر پڑی، تو شہزادے کے پاؤں رک گئے۔ شہزادے کا دل بے قرار ہونے لگا لڑکی کے حسن کے لیے، لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے۔ اتنا خوبصورت چہرہ، بادشاہ کا بیٹا، شہزادہ، شاہی محل میں پلنے والا، کہتا ہے اس سے بڑی حسین و جمیل لڑکی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دل اس کی محبت میں فریفتہ ہو گیا، اس کے پیار میں گرفتار ہو گیا۔ اللہ اکبر، اس لڑکی کے حسن نے سیدھا شہزادے کے دل پر وار کیا، دل کو قابو میں پا لیا۔ شہزادہ پریشان ہو گیا، اچانک مجھے کیا ہو گیا ہے؟ میرے دل میں تو اس خوبصورت لڑکی کی محبت اس قدر بیٹھی ہے کہ اچانک اس نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا، مجھے بے قرار کر کے رکھ دیا۔ دل میں اس لڑکی کو حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ اپنے وزیروں مشیروں کو کہا کہ جلدی کرو، واپس اپنے گھر کی طرف جاؤ، میں اپنے بابا سے ملنا چاہتا ہوں، ہر حال میں میں نے اس لڑکی کو حاصل کرنا ہی کرنا ہے۔ جوانوں، جب دنیا کی محبت دل میں بس جاتی ہے نا، تو پھر اللہ رسول کی محبت نکل جاتی ہے۔ جب دنیا والوں کی محبت، ایک بات یاد رکھنا، دنیا بھی دھوکے باز ہے، دنیا میں رہنے والے لوگ بھی دھوکے باز، دنیا بھی دھوکے باز، دنیا بھی حسین و جمیل ہے۔ یہ دنیا اس طرح کی خوبصورت عورت ہے، یہ اس طرح کی خوبصورت بوڑھی عورت ہے
کہ اس کی ہزاروں سال عمر گزر گئی لیکن ابھی تک یہ نہیں مری، ابھی تک یہ زندہ ہے اور یہ مرے گی بھی نہیں، قیامت کی صبح تک جا کر یہ مرے گی۔ اس دنیا نے لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کو گمراہی کی طرف لا کر کھڑا کر دیا۔ جب دنیا کی محبت دل میں سما جاتی ہے نا، پھر یہاں پر اللہ رسول کی محبت نہیں آ سکتی۔ اس لیے میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، اس کے رسول سے محبت کرو، اللہ سے محبت، اس کے رسول سے محبت۔ سبحان اللہ۔ اکثر میں پروگراموں پر جاتا رہتا ہوں، سفر کرتا رہتا ہوں، تو اکثر میں دیکھتا ہوں گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے صنم بے وفا۔ آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا، صنم بے وفا، صنم بے وفا۔ تو میں سوچتا ہوں کہ یہ جو گاڑی والا ہے جس نے اپنی گاڑی کے پیچھے، رکشے کے پیچھے لکھوایا ہے صنم بے وفا، اس نے کسی لڑکی سے محبت کی ہوگی، پیار کیا ہوگا، محبت کا دعویٰ کیا ہوگا اور لڑکی نے دھوکہ دیا ہوگا، اس طرح کا دھوکہ دیا ہوگا، یہ بیچارہ رکشے کے پیچھے، گاڑی کے پیچھے لکھوانے پر مجبور ہو گیا ہوگا کہ صنم بے وفا، کہ میرا جو صنم تھا، میرا جو دوست تھا، محبت تھی میری، میرا جو پیار تھا، میرا عشق تھا نا، وہ بے وفا نکلا، وہ بے وفا نکلا۔ میں نے کہا او نادان، تو نے محبت بھی اسی سے کی ہے جس کے اندر بے وفائی کوٹ کوٹ کے بھری گئی تھی۔ میں تجھے ایک ایسا راستہ نہ بتاؤں، میں تجھے مدینے کی چوکھٹ پر لے کر نہ جاؤں، اس رسول سے محبت کر جو اپنے محبت کرنے والوں کا ہاتھ پکڑتا ہے، قیامت کی صبح تک نہیں چھوڑتا۔ جو محبوب کملی والا میرا سونا نبی، اللہ اکبر، میں قربان جاؤں آپ کے نام پر، اس کی محبت میں مر مٹنے کا اعلان کیوں نہیں کرتا؟ اس کی محبت میں گرفتار کیوں نہیں ہوتا؟ مدینے والے کو یہاں پر جگہ کیوں نہیں دیتا؟ اللہ کی محبت کو یہاں پر جگہ کیوں نہیں دیتا؟ مدینے والے کی دوستی میں تو اس قدر وفا ہے، ایک بار محبت کرنے والے کا ہاتھ پکڑتا ہے، قیامت کی صبح تک نہیں چھوڑتا۔ تو بے وفاؤں سے دوستی کیوں لگاتا ہے؟ تو بے وفاؤں سے یاری کیوں لگاتا ہے؟ بے وفاؤں سے دوستی کرے گا، اپنی زندگی پر داغ لگا بیٹھے گا۔ قصہ مختصر جوانوں، شہزادے نے پیچھے گھر کی طرف رخ کیا، وزیروں کہا کہ اس گھر کی نشاندہی کرو، کل میرے بابا کو اس گھر کا نشان بتانا، اس گھر کا پتہ بتانا۔ وزیروں کے ساتھ یہ شہزادہ واپس شاہی محل کی طرف چلا گیا۔ شام ہو چکی تھی، جیسے ہی شاہی محل کے اندر داخل ہوا، کمرے کے اندر لیٹا ہوا ہے، دل بے چین ہے، دل بے قرار ہے، دل بے اطمینانی کا سبب ہے، کیونکہ دل میں خوبصورت لڑکی کی محبت بیٹھ گئی تھی، عشق ہو گیا تھا، پیار ہو گیا تھا۔ یہ نفس پرست تھا، شہوت پرست تھا، اس لیے تو اقبال نے کہا کہ ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، ارے شیطان تو ہے زندہ، شیطان تو ہے زندہ، انسان مر گیا۔ سجدوں پہ سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی، مومن کی روح میں بسا مسلمان مر گیا۔ مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی، کچی ہیں رب سے چاہتیں، ایمان مر گیا۔ حیرت ہے تیری قسمت پہ اے اقبال، پیدا ہوا تھا خوشنما، ویران مر گیا۔ ساری رات دل بے چین رہا، دل بے قرار رہا، ساری رات خوبصورت لڑکی کی تصویر آنکھوں کے سامنے گھومتی رہی، پھرتی رہی، اس کو اور زیادہ بے چین کرتی رہی، اور زیادہ بے قراری کی دلدل میں پھنساتی رہی۔ صبح ہوئی، بادشاہ اٹھا، دسترخوان لگ گیا، ناشتے کے لیے، کھانے پینے کے لیے دسترخوان لگ گیا۔ بادشاہ نے وزیر کو کہا جاؤ میرے شہزادے کو اٹھا کر لاؤ۔ وزیر گیا، اس نے شہزادے کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا، شہزادہ باہر نکلا۔ جب دسترخوان پر بیٹھا، جب بادشاہ کی نظر بیٹے کے چہرے پر پڑی تو بیٹے کے چہرے پر پریشانیوں کے آثار تھے، غمگینگیوں کے آثار تھے، بیٹا بڑا ہی پریشان تھا۔ بادشاہ نے کہا او میرے لخت جگر، میرے نور نظر، تو میرا اکلوتا بیٹا ہے، تو میرا ایک ہی شہزادہ ہے، منتیں مان مان کر میں نے تجھے اللہ سے مانگا، اللہ سے حاصل کیا، اور تیرے چہرے پر غمگینگی بیٹے، تیرے چہرے کی غمگینگی مجھے مار دے گی، میرا جگرا پھاڑ دے گی، تو میرا اکلوتا بیٹا ہے، تو ہی تو میرا سب کچھ ہے۔ بیٹے تو بتا کیوں پریشان ہے؟ تیرے چہرے پر مسکراہٹ لانے کے لیے، تیرے چہرے پر خوشیاں لانے کے لیے اگر آسمان سے تارے بھی توڑ کے لانے پڑے تو میں لانے کے لیے تیار ہوں۔
تیرے چہرے پر خوشیاں لانے کے لیے اگر سارا خزانہ بھی کیوں نہ قربان کرنا پڑے تو میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بیٹے جلدی بتا کس چیز نے تجھے اس قدر پریشان کیا؟ تو اس بیٹے نے کہا ابا حضور میری زندہ لاش تو تیرے قدموں پر پڑی ہے، اللہ اکبر، لیکن میرا دل میری محبوبہ کے قدموں پر پڑا ہے۔ میری زندہ لاش تیرے قدموں میں پڑی ہے لیکن میرا جو دل ہے نا وہ میری محبوبہ کے قدموں میں پڑا ہے۔ ابا مجھے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی ہے، پیار ہو گیا ہے۔ محبت بھی کچھ اس طرح کی ہوئی ہے کہ وہ مودت کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ ابا جس طرح مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہوتی ہے نا، مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، تیرا شہزادہ بھی اس لڑکی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، نہیں رہ سکے گا۔ اگر تو اپنے بیٹے کو زندہ رکھنا چاہتا ہے تو پھر جلدی سے بیٹے کی اس لڑکی سے شادی کر دے۔ باپ نے کہا بیٹا یہ تو چٹکی کا کام ہے، تیری آج ہی پریشانی ختم کرتا ہوں، تیری پریشانی کا علاج آج سے ہی کرتا ہوں۔ بادشاہ نے وزیروں کو ہمراہ لیا، نشاندہی کرنے والے وزیر بادشاہ کے ساتھ چلے۔ چلتے چلتے بادشاہ اسی مقام تک جا ہی پہنچا، اس غریبہ کے گھر جا ہی پہنچا، غریب اور مفلس عورت کے گھر جا پہنچا۔ بادشاہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، دستک دی تو اندر سے وہ خوبصورت لڑکی باہر نکلی۔ بادشاہ کو دور سے دیکھتے ہی اس خوبصورت لڑکی کی ماں سمجھ گئی تھی کہ بادشاہ کی تباہی کا وقت آ گیا ہے، اب بادشاہ کی بربادی کا وقت آ گیا ہے۔ بادشاہ کو ذلیل و رسوا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، اس لیے کہ میرے اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے۔ میرا مقدمہ اللہ کی عدالت میں پیش ہو گیا ہے، اللہ میرا انصاف کرنے والا ہے۔ وہ عورت سمجھ گئی تھی حقیقت کیا ہے، ماجرا کیا ہے، راز کون سا ہے۔ آگے سنیے جانیے، پھر شکر ادا کرنا کہ لوگوں نے تمہیں دکھ دیے، تمہاری عزت پر وار کیا، تمہیں زمانے والوں کے سامنے رسوا کیا، ذلیل کیا، اور تم نے اللہ پر چھوڑ دیا۔ اب دیکھنا اللہ تعالیٰ کس طرح کا انصاف کرتا ہے۔ وہ عورت دور سے دیکھتے ہی سمجھ گئی تھی۔ اب اس عورت نے خود کو پردے میں ڈھانپ لیا۔ جب بادشاہ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو عورت نے اپنی خوبصورت بیٹی کو باہر نکالا۔ جا سن کیا کہتا ہے۔ خوبصورت بیٹی باہر نکلی، ہاں جی کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اپنے شہزادے کے لیے تیرا ہاتھ مانگنے آیا ہوں، شہزادے کے لیے تیری شادی مانگنے آیا ہوں، تجھے بہو بنانے آیا ہوں۔ جا کر اپنی ماں سے پوچھ تیری ماں کہاں ہے، اس کو باہر نکال۔ کہنے لگی میری ماں پردے میں ہے، وہ غیر محرم مرد سے نہ سامنے آتی ہے اور نہ ہی بولتی، نہ ہی ملتی ہے۔ میری ماں اندر سے باہر نہیں نکلے گی، جو بات کہنی مجھے ہی کہہ۔ بادشاہ نے کہا جاؤ اپنی ماں سے پوچھ کے آؤ۔ یہ لڑکی ماں کے پاس گئی۔ بادشاہ اپنے شہزادے کے لیے تیری بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا ہے۔ ماں تو پہلے سے ہی سمجھ چکی تھی، ماں نے حامی بھر لی۔ بادشاہ حامی کی خبر سنتے ہی اللہ اکبر خوشی خوشی واپس شاہی محل کی طرف آیا، بیٹے کو مبارکباد دی، بیٹے کل تیری بارات ہے، تیار ہو جا۔ اب دوسرے دن شاہی محل میں بادشاہ کے شہزادے کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ دوسرے دن بادشاہ بڑی دھوم دھام سے ڈھول بجانے کے ساتھ ساتھ، ڈول باجے کے ساتھ ساتھ بارات لے کر غریبہ عورت کے کچے مکان پر پہنچ گیا۔ غریب اور مفلس عورت کے کچے مکان پر پہنچ گیا بارات لے کر۔ بیٹی کی شادی ہو گئی، خوشی سے دھوم دھام سے بہو کو لے کر گھر آ گیا۔ دوسرے دن بادشاہ کا بازار لگا ہوا تھا کہ اچانک وہ خوبصورت حسن کی ملکہ شہزادی بہو بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئی۔ وزیر مشیر سب لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے، اتنی حسین و جمیل، اتنا حسن جسے دیکھ کر چاند شرما جائے، جس کی خوبصورتی دیکھ کر رات کی تاریکی ڈگمگا جائے، اتنا حسن زمانے کی عورتوں میں سب سے زیادہ حسن اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو دے رکھا ہے۔ تمام کے تمام لوگ دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ وہاں پر بادشاہ کا ایک دوست بیٹھا تھا، اس دوست نے کہا بادشاہ جس کی بیٹی اتنی خوبصورت ہے، اس کی ماں کتنی خوبصورت ہوگی، اس کا باپ کتنا خوبصورت ہوگا، لہٰذا میں اس لڑکی کی ماں اور اس کے باپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کتنے خوبصورت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کتنا خوبصورت بنایا ہے، کتنا حسن دیا ہے۔ خوبصورتی کی بات آئی، یہاں پر ایک چھوٹا سا عبرتناک واقعہ بھی ہے اور سبق آموز واقعہ بھی، وہ بھی ساتھ میں سناتا چلوں، پھر یہیں سے شروع کروں گا۔
وہ ایک خوبصورت عورت تھی نا، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی بڑے ہی حسن و جمال سے نواز رکھا تھا. وہ متقی پرہیزگار تھی، دن کو روزہ رکھتی، پوری رات قیام کرتی تھی. تو وہ اپنے گھر کے باہر صحن میں کھڑی تھی تو ادھر سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کا مزہ لینے کے لیے بادشاہ سلامت شاہی محل کی چھت کے اوپر چڑھا تو بادشاہ کی نظر اچانک اس خوبصورت عورت کے چہرے پر پڑی. بادشاہ نے اپنے وزیروں کو کہا کہ جلدی جاؤ اس خوبصورت عورت کو لے کر آؤ. اللہ اکبر. وزیر مشیر آئے، جلدی سے خوبصورت عبادت گزار عورت کو لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر کیا. تو بادشاہ نے کہا اے حسن کی ملکہ، تیری مستانی آنکھوں نے مجھے مست کر دیا، تیری نشیلی آنکھوں نے مجھے نشے میں ڈال دیا، تیری نشیلی آنکھوں نے تو مجھے مست کر دیا. میں ہر حال میں تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں، ہر حال میں اپنے نفس کی پیاس بجھانا چاہتا ہوں. جب اس عورت نے سنا نا، اللہ کی ولیہ نے سنا نا کہ میری ان آنکھوں نے بادشاہ کو نشے میں ڈال دیا، مست کر دیا، تو اس عورت نے کہا بادشاہ سلامت تھوڑی دیر رکیے، ٹھہریے، میں ابھی آتی ہوں، آپ کی خواہش پوری کرتی ہوں. عورت کمرے کے اندر چلی گئی. عبادت گزار عورت خوبصورت جس کی آنکھیں نشیلی تھیں کمرے کے اندر چلی گئی. جب کمرے سے باہر نکلی تو بادشاہ دیکھ کر حیران رہ گیا، دنگ رہ گیا کہ اس نے دونوں آنکھیں نکال کر تلی پہ رکھی ہوئی تھیں اور بادشاہ کی خدمت میں حاضر کیا. لیجئے بادشاہ سلامت، جن نشیلی آنکھوں نے تمہیں مست کیا تھا نا، جن آنکھوں نے تمہیں گناہ کرنے پر مجبور کیا، مجھے ان آنکھوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. میری جن آنکھوں نے، جن نشیلی آنکھوں نے تمہیں گناہ کے نشے میں ڈالا، گناہ کرنے پر مجبور کیا، مجھے ان پلید آنکھوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. خوبصورت عبادت گزار نے اپنی وہ آنکھیں نکال دی، ختم کر دی. اللہ اکبر. جوانوں، اللہ کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، اللہ کی محبت دل میں بٹھانے کی کوشش کرو. اللہ کے عشق میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کی مودت میں، مدینے والے کے عشق میں، معرفت الہی میں، خشیت الہی میں ایک وہ مقام بھی آتا ہے کہ دعا تو رہی بڑی دور کی بات، انسان صرف سوچتا ہے، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، صرف سوچتا ہے میرا اللہ پوری کر دیتا ہے. خیر، بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا. خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر بادشاہ کا دوست بولا بادشاہ سلامت، اس کے باپ کو دیکھنے کا دل میں شوق پیدا ہوا ہے، میرا دل چاہتا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کے باپ کی زیارت کروں اور اس کی ماں کی زیارت کروں. بادشاہ نے وزیروں کو کہا کہ جلدی جاؤ، اس کا باپ تو کب کا مر گیا ہوگا کیونکہ وہ شادی میں موجود نہیں تھا، اس کے گھر میں اکیلی ماں ہی ہے، جاؤ اس کی ماں کو لے کر. وزیر مشیر گئے، زبردستی اس کی ماں کو لے کر بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا. بادشاہ نے کہا اے حسن کی ماں، اے خوبصورت، اے میری خوبصورت بہو کی ماں، اپنے چہرے سے نقاب اٹھا، پردہ اٹھا، ہم تیرے چہرے کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، ہم تیرے حسن کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. جس کی بیٹی اس قدر خوبصورت ہے وہ ماں کتنی خوبصورت ہوگی. اللہ اکبر. بادشاہ نہیں جانتا تھا کہ آج کا دن اس کے لیے بہت بڑی ضلالت لے کے آنے والا ہے. یہ لمحہ اس کے لیے بہت بڑی تباہی کا لمحہ ہے، بہت بڑی ضلالت کا لمحہ ہے. بادشاہ نہیں جانتا تھا کہ یہ حسن کی ملکہ شہزادی مجھے تباہ و برباد کرنے آئی ہے، مجھے ذلیل و رسوا کرنے آئی ہے، کیونکہ آج ہی تو اللہ کی عدالت میں مقدمہ پیش ہوا تھا. آج تو انصاف کا دن ہے نا، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے نا. بادشاہ نے کہا اے حسن کی ملکہ شہزادی، اپنے چہرے سے نقاب اٹھانا، ہم تیری زیارت کرنا چاہتے ہیں. جیسے ہی اس عورت نے اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا، بادشاہ نے جیسے ہی اس عورت کا چہرہ دیکھا، دیکھتے ہی دیکھتے بادشاہ کے پاؤں تلے زمین ہلنے لگی، بادشاہ کے پیروں سے زمین نکل گئی. بادشاہ حیران ہو کر کہنے لگا تو ابھی تک زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں میں زندہ ہوں. تو نے مجھے پہچانا ہے یا نہیں پہچانا؟ بادشاہ نے کہا میں نے نہیں پہچانا. اس نے کہا میں وہی غریب عورت ہوں، وہی غریب عورت ہوں جس کے 2 بچے 3 دن سے بھوکے تھے اور میں تیرے گھر میں غربت کا کشکول لے کر آئی تھی، بھیک مانگنے کے لیے آئی تھی، اللہ کے نام پر کچھ مانگنے کے لیے آئی تھی، مدد مانگنے کے لیے آئی تھی کہ خدا را مجھے روٹی کا ٹکڑا دے دو، میرے بچے 3 دن سے بھوکے ہیں، اگر آج انہیں روٹی نہ ملی تو وہ مر جائیں گے، بھوک برداشت نہیں کر پائیں گے.
لیکن تیرے جیسے خبیث انسان نے جب میرا چہرہ دیکھا تو تیری نیت بدل گئی. تو نے کہا میں تو نفس پرست ہوں, میں تو نفس کو خدا ماننے والا ہوں, میں تو نفس کی پوجا کرنے والا ہوں, میں خدا کو تو خدا مانتا ہی نہیں, میں تو نفس کو سب کچھ مانتا ہوں. تو میری نفس کی خواہش پوری کر, اس کے بعد جو تو مانگے گی میں تجھے دوں گا. تو نے 3 دن مجھے شاہی محل کے اندر قید رکھا, 3 دن میرے ساتھ زیادتی کرتا رہا, میرے ساتھ گناہ کرتا رہا, 3 دن مسلسل. تجھے میرے بچوں پر ذرا بھی رحم نہ آیا, میری عزت پر ذرا بھی رحم نہ آیا. تو نے میری عزت پر وار کیا, میری عزت کے ساتھ کھیلتا رہا. 3 دن بعد تو نے مجھے خیرات دے کر واپس بھیجا. جب میں اپنے غریب خانے میں گئی, 3 دن کے بعد جب میں نے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو میرے بچے مر گئے تھے. روٹی روٹی کرتے مر گئے, پانی پانی کرتے مر گئے. کس کی وجہ سے مرے تھے؟ تیرے جیسے کتے کی وجہ سے مرے تھے. آج ہی تو تیری تباہی کا دن ہے بادشاہ, تیری تباہی کا وقت آ گیا ہے, تیری ضلالت کا وقت آ گیا ہے. او نادان, جو خیرات گناہ کی صورت میں تو نے مجھے دی تھی, 3 دن مسلسل جو خیرات گناہ کی صورت میں تو مجھے دیتا رہا, وہی خیرات, وہی تیری امانت میں نے تیرے سپرد کر دی. جو خیرات تو نے مجھے دی, آج 16 سال بعد میں نے وہی خیرات تجھے دے دی. تیری بیٹی کی تیرے ہی بیٹے کے ساتھ شادی کر دی, اس لیے کہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے. یہ مقدمہ قاضی کی عدالت میں پیش کیا گیا, قاضی کی عدالت میں پیش کیا گیا. ایک تو بادشاہ کی وجہ سے 2 ننھے بچے مر گئے بھوک کی وجہ سے. بادشاہ نے خیرات نہیں دی تھی, الٹا بادشاہ نے بچوں کی ماں کو 3 دن اپنی نفس پرستی کے لیے شاہی محل میں قید رکھا, نفسانی خواہشات پورا کرتے رہا, عورت کو واپس نہیں جانے دیا. 3 دن کے بعد جب عورت کو واپس بھیجا تو بھوک کی وجہ سے اس کے 2 ننھے بچے مر چکے تھے, لہٰذا ان 2 بچوں کا قاتل یہی بادشاہ ہے. اور دوسرا, اسی کے گناہ کی وجہ سے بہن کی بھائی کے ساتھ شادی ہوئی, بھائی کی بہن کے ساتھ شادی ہوئی. قاضی نے اپنی عدالت میں فیصلہ دیا کہ ابھی اور اسی وقت بادشاہ کو شاہی عہدے سے ہٹایا جائے, اور اس کے دونوں ہاتھ بھی کاٹ دیے جائیں, اور اس کے دونوں پیر بھی کاٹ دیے جائیں. بادشاہ کے دونوں ہاتھ بھی کٹ گئے, دونوں پیر بھی کٹ گئے, ایک زبان رہ گئی تھی. تو اس زبان سے بادشاہ ہر وقت ایک ہی جملہ بولتا تھا, کبھی بھی کسی کی عزت پر وار نہ کرنا. لوگوں, کبھی بھی کسی کی عزت پر وار نہ کرنا, کسی کی عزت کے ساتھ مت کھیلنا, مت کھیلنا. اس لیے کہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. کسی کو دکھ دو گے تو دکھ ملیں گے, کسی کو ایک پل کی خوشی دو گے تو پھر اپنی پریشانی کی پرواہ مت کرنا. اللہ فرماتا ہے کسی کو دکھ دے کر, کسی کو پریشان کر کے میرے دروازے پر آ کر اپنی خوشی کے لیے دعا مت مانگنا, اور کسی کو ایک پل کی خوشی دے کر پھر اپنی پریشانی کی فکر مت کرنا. جوانو, خدا را, اگر کسی کو ایک پل کی خوشی نہیں دے سکتے تو نہ دینا, کسی کو ساری زندگی کے لیے دکھوں میں بھی نہ ڈالنا. کسی کو دکھ دے کر, کسی کو درد دے کر, کسی کو غم دے کر, کسی کی عزت والی پگڑی خاک میں ملا کے تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے نہ, بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے, تیری باری بھی دور نہیں ہے. اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کیا آخر بھگتنا ہی پڑے گا.